پھر 3 کروڑ روپیہ کتنا بنتا ہے جی؟ 36 3 کروڑ روپیہ ماہانہ بنتا ہے. کتنا؟ پاگل ہے لوگ، پاگل ہے. 3 کروڑ روپیہ ماہانہ اس مرد کلندر کے مزار پر آ رہا ہے اور گورنمنٹ کھا رہی ہے. کھا کون رہا ہے؟ حکومت پاکستان. ریونیو کہتے ہیں اس کو، یہ جو ٹیکس دیتے ہیں نا ہم، اس کو ریونیو کہتے ہیں، آمدن کہتے ہیں. کہ اس بندے کے مزار کی گورنمنٹ مقروض ہے 37 کروڑ روپیہ اس سال ہوا، جو ان کے مزار کی آمدن ہے. سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ ایک وہ شخص جو 1000 سال یا 1500 سال پہلے جا چکا ہے، اس کے مزار پر 24 گھنٹے لنگر بھی چل رہا ہے، اس کے مزار پر 24 گھنٹے قرآن کی تلاوت بھی ہو رہی ہے، 24 گھنٹے وہاں لوگ فاتحہ کے لیے بھی حاضر ہو رہے ہیں. انہوں نے بم دھماکے کیے 2 مرتبہ وہاں. جی جو دادا صاحب کو نہیں نہ مانتے، ان کو تکلیف اور کن کو تکلیف ہے. انہوں نے بم دھماکے کرائے کہ لوگ نہیں آئیں گے وہاں، جن کا خیال ہے وہاں شرک ہوتا ہے. قرآن شریف پڑھتے ہیں لوگ وہاں، نمازیں پڑھتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، عبادات ہوتی ہیں. اور یہ فرق ہے، یہ فرق ہے. صراط الذین انعمت علیہم وما انزل لو انہم اقاموا التوراۃ والانجیل. جس بندے نے اپنی زندگی پر شریعت کو نافذ کیا ہے، وہ دنیا میں رہے یا دنیا سے چلا جائے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی کھلاتا ہے اور اس کے بعد والوں کو بھی عطا فرماتا ہے. میں اس کی ایک اور بات مثال آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. سن 2018 سے سن 2019 جون کا تذکرہ کر رہا ہوں. 7 کروڑ روپیہ، یہ جو 37 کروڑ کا تذکرہ کیا وہ صرف گلوں کی آمدن ہے. 7 کروڑ روپیہ مہمانوں کی جوتیاں اتارنے کا ٹھیکہ ہے. کتنے ہو گئے جی؟ 37 میں 7 شامل کر لیں جی. 44 کروڑ روپیہ وہ شخص اس گورنمنٹ کو دے رہا ہے، اس حکومت کو ریونیو دے رہا ہے، جس کو اس دنیا سے تشریف لے گئے ہوئے 976 سال ہو گئے. یعنی ہمیں سبق کیا ہے؟ ہمارے لیے اس میں کیا سبق ہے کہ یہ جو آیت میں نے پڑھی، لو انہم اقاموا التوراۃ والانجیل، آج پوری دنیا کے 7 ارب انسان ہے پوری دنیا میں اس وقت. سب کی ڈیمانڈ اور سب کی طلب پیسہ ہے، سب کی ڈیمانڈ اور سب کی طلب وہ آسائش و وہ ضروریات ہیں. اور 1441 سال پہلے نازل ہونے والا قرآن اعلان کر رہا ہے کہ تورات کو ماننے والے اگر تورات کو نافذ کر لیتے، انجیل کو ماننے والے انجیل کو نافذ کر لیتے، اور جو اللہ نے نازل کیے، زبور شریف کو نازل کیا، صحائف نازل کیے، اور اب قرآن آیا ہے، اگر کچھ نہ کریں صرف قرآن اپنی زندگی پر نافذ کر لیں تو اللہ تعالیٰ اس قدر مالا مال فرما دے، اس قدر مالا مال فرما دے کہ عقل سے بالکل اوپر کی بات ہو جائے. ہم نے تو دین رکھا ہوا ہے، کوئی بندہ مر رہا ہے، جان نکل رہی تو یاسین شریف پڑھ لی جی. ایسا کچھ عمل ہونا چاہیے، ایسا کوئی نسخہ بتائیے جس نسخے کو استعمال کر کے، کہتے ہیں نا ایک بندے کو معدے کا مسئلہ ہے، ہارٹ کا مسئلہ ہے، تو کوئی ایسی پڑی دے جو ساری بیماریوں پر اثر کرے. جی ہمارے ایک بزرگ گزرے ہیں، حکیم بھی تھے، بہت بڑے اللہ کے کامل ولی بھی تھے. وہ اپنے سالانہ عرس مبارک پر کہا کرتے، بیلیو اسب گولدہ چھلکا نہیں چھڑنا.
کہتے اسم گول کا چھلکا 2 چمچ روزانہ استعمال کرو، ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت ہے۔ کوئی ایسا نسخہ ہمیں بتائیے جس نسخے کے ساتھ ہم اس قرآن کو اپنی ذات پر نافذ کر لیں۔ میں چاہتا ہوں بھئی میں قرآن شریف پر عمل کروں، آپ چاہتے ہیں میں قرآن شریف پر عمل کروں، یہ صاحب چاہتے ہیں قرآن شریف پر عمل ہو، نصیب خان صاحب چاہتے ہیں کہ قرآن شریف پر عمل ہو جائے۔ کوئی ایسا نسخہ تو ہوگا جس کے ساتھ قرآن پر عمل آسان ہو جائے، ممکن ہو جائے۔ طبیعت ادھر آتی نہیں، معاشرہ آنے نہیں دیتا، ماحول رسم و رواج ادھر آنے نہیں دیتے۔ میں آپ کو نسخہ عرض کرنے لگا ہوں کہ اگر نسخہ چاہیے تو میں آپ کو وہ نسخہ پیش کرتا ہوں جس کے ساتھ الحمد سے لے کر والناس تک پورا قرآن آپ کی ذات پر نافذ ہو سکتا ہے، اس کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ جی وہ کون سا نسخہ ہے؟ وہ جو ہوتا ہے نا، جس نے بندے کھڑے کیے ہوتے ہیں، لو جی سپ نکل لگا جی، جی، اور 3 گھنٹے بعد سپ کٹ دا، تو میں بھی چھیتی سپ کٹنے نہیں لگا، لیکن میں پہلے آپ کو کوئی بات سنانا چاہتا ہوں، سمجھانا چاہتا ہوں نا۔ حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بولو سبحان اللہ۔ میں کہتا ہوں غوث اعظم، آپ نے کہنا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شیخ عبد القادر جیلانی قدس سرہ العزیز، آپ کے پاس وہ نسخہ تھا، وہ نسخہ آپ کے پاس تھا۔ آپ کی خدمت میں آنے والے جو لوگ ہیں وہ نسخہ جناب سیدنا غوث اعظم سے لے کر جاتے تھے تو گھر جا کے استعمال کرتے تھے۔ ان کے گھروں پر اللہ کی رحمت برستی تھی، سونے اور چاندی کی صورت میں بھی برستی تھی، اور ضروریات زندگی وافر ملتی تھی، اور ان کے گھروں سے، ان کے دروازوں سے لوگ کھا کر جاتے تھے۔ جی وہ کیا تھی؟ اسے تھوڑا پیچھے چلے جاتے ہیں۔ نبی کائنات امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ قرآن شریف لے کر آئے ہیں، وہ قرآن لے کر آئے جس پر عمل اگر کیا جائے تو وہاں تو تورات اور انجیل کو نافذ کریں تو اوپر سے بھی نازل ہو اور نیچے سے بھی مال نکلے، لیکن قرآن کا مقابلہ، قرآن کی حیثیت، قرآن کا مقام تو تورات سے کہیں بلند و بالا ہے، قرآن کا مرتبہ تو انجیل سے کہیں اونچا ہے، زبور سے کہیں اونچا ہے، تورات سے کہیں اونچا ہے۔ وہ کیا چیز ہے؟ وہ میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ نبوت تھی۔ نگاہ، کہتے ہیں ایک یہودی کی بیوی مسلمان ہو چکی تھی، مدینہ پاک میں وہ یہودی رہتا تھا، اس کا معمول تھا کہ ہر سال 1 سال کا اناج جمع کرتا تھا، ہر سال 1 سال کا اناج ایڈوانس جمع کرتا تھا، جو کہ جائز ہے، پڑولے پر نہ جائز نہیں، جائز ہے۔ لیکن دین اسلام کی ابتدائی دور میں پڑولے بھرنے کی اجازت نہیں تھی، قربانی کا گوشت 3 دن سے زیادہ رکھنے کی اجازت، تب تنگ دستی تھی، غربت تھی، مسائل تھے، کچھ چیزیں ایسی تھیں جس کی وجہ سے اجازت نہیں تھی نا پڑولے بھرنے کی۔ اب اس نے کہا اپنی بیوی سے کہ 6 ماہ کا اناج میں نے اکٹھا کر لیا، 6 ماہ کا نہیں اکٹھا ہو رہا تو کیا کروں؟ اس نے کہا تو مسلمانوں کے نبی سے جا کے مشورہ کر۔ اس نے کہا اچھا، بیوی تو مسلمان ہو چکی تھی، اللہ اکبر۔ اس نے جا کر رسول پاک سے پوچھا کہ میں سال کا اناج اکٹھا کرتا ہوں تو وہ اناج مل نہیں رہا،
تو کیا مشورہ آپ دیں گے مجھے؟ حضور نے فرمایا جو اناج تیرے گھر میں 6 ماہ کا ہے وہ بھی بانٹ دے، سال کا اکٹھا ہو جائے گا۔ اس نے جا کر اپنی بیوی سے کہا تو چنگے پسے مجھے بھیجے ابھی، 6 ماہ کا اکٹھا ہوا، 6 ماہ کا ہو نہیں رہا، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ 6 ماہ کا وہ بھی بانٹ دے تو 6 ماہ کا آ جائے گا، سال کا پورا ہو جائے گا۔ یہ کیا بات کی تم نے؟ اس نے کہا جب انہوں نے کہا ہے تو مشورہ اچھا ہے، عمل کر کے دیکھو تو صحیح۔ جی اس نے وہ اپنا اناج سارا تو نہیں نا پڑولا چوکے سیر تر پڑنا، کو 2 کلو 4 کلو 10 کلو 20 کلو کر کے پیکج بنا رہے ہیں۔ آج کل پیکج دیتے ہیں لوگ، گھی دے دیا، چینی دے دی، چاول دے دیے، کوئی مسالہ دے دیے، لوگوں کے گھروں میں بانٹتے۔ اٹھا کے گھر گیا کہ یہ چاول رکھ لے، یہ گندم رکھ لو۔ انہوں نے کہا نہیں ہمیں ضرورت نہیں، ہمارے گھر میں ہے، یہ ساتھ والے گھر کو پتہ کرو۔ یہاں تک کہ مسلمانوں کی پوری بستی کے اندر اس نے وہ اناج تقسیم کرنے کی کوشش کی۔ ہر کسی نے کہا ہمارے پاس آج کا ہے، تم دوسرے گھر میں پتہ کر لو۔ اس یہودی کو سمجھ آ گئی کہ ساری کائنات کا رازق تو اللہ ہے، بندے مانتے نہیں نا۔ یہی تو قرآن کہہ رہا ہے نا۔ قرآن پر عمل کرنے کا مطلب یہ نہیں ایک بندہ کہ جی میں تو 5 نمازیں پکیاں پڑھتا ہوں لہذا میں قرآن پر عمل کروں۔ نمازوں کا نام اسلام ہے، میں روزے رکھتا ہوں، روزوں کا نام اسلام ہے؟ نہیں، دین ایک مکمل ضابطہ حیات ہے۔ اس میں بولنا ہے تو قرآن کے مطابق بولنا، جھوٹ نہیں بولنا، سچ بولنا ہے۔ جس میں دیکھنا ہے تو شریعت کے مطابق دیکھنا ہے، شریعت کے دائرے کے اندر دیکھنا ہے۔ جس میں سننا ہے تو شریعت کے ضابطے کے مطابق۔ ایک بندہ کہتا ہے میں گانے تو نہیں سنتا لیکن میں لاہور سے بیٹھتا ہوں تو وہ جو بس والا ہے نا وہ نصیب العال کے گانے لگا دیتا ہے، اب میں سننا تو نہیں چاہتا تو وہ پھر چلو بہانے سے۔ اگر بس میں بیٹھ کر کوئی گانا یا گھر کی چھت پر بیٹھا کہیں سے کوئی گانا لگ گیا ہے تو وہ اس میں لذت لے رہا ہے، لگایا کسی نے، یہ لذت لے رہا ہے، یار واقعی بڑا سواد آ رہا ہے، یہ بندہ اس کے ساتھ برابر کا شریک ہے۔ جتنے چتر اس کو پڑیں گے قبر میں اتنے ہی انسان کو بھی وہاں برابر کے پڑیں گے حصہ۔ لو انہم اقاموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیہم لاکلوا من فوقہم، قرآن کہہ رہا ہے۔ حضرت سیدنا غوث اعظم کے پاس لوگ آتے تھے، آپ ایک نگاہ کرتے تھے، کیا کرتے تھے؟ نگاہ فرماتے تھے، لوگوں کی کایا پلٹ جاتی تھی، لوگوں کی کایا، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ جب سیدنا غوث اعظم آئے نا، داتا صاحب آئے لاہور میں، تو وہاں ایک وہ تھا جوگی، وہ گجروں سے اپنے جادو کے زور پر دودھ لیتا تھا۔ جناب داتا صاحب رحمت اللہ علیہ نے دریا کے کنارے ڈیرا لگایا، ایک مائی دودھ لے کے جا رہی تھی، پوچھا کدھر جا رہی ہے؟ اس نے کہا یہ جوگی ہے، اس کو دودھ نہ دے تو ہماری بھینسوں کے تھنوں میں کیڑے پڑ جاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا ادھر لا مجھے دے دے، تو نہ کیڑے پڑیں گے بلکہ دودھ پہلے سے زیادہ بھینس دے گی۔ اس نے کہا یہ تو پھر گڑبڑ ہو جائے گی، پتہ نہیں آپ کون ہیں؟ آپ نے کہا کہ تم ایک دفعہ تجربہ تو کرو۔ اس نے کہا آپ کیا کریں گے؟ آپ نے کہا میرے پاس یہ جو فقراء بیٹھے ان کو پلا دو، یہ جو درویش بیٹھے ان کو پلا دو۔ اس نے پلا دیا، واپس گئی، اگلے ٹائم تار نکالی نا تو بالٹی بھر گئی، اے نہیں ایک پانڈا پھڑائی، دودھ ود گیا۔ ایک بی بی کو کوئی شے حاصل ہو جائے تو وہ تو پھر سارے پنڈ دی بیبیاں لے جاندی اوتھے، پھر بندیاں دا پیر سدا کسی بندے دا پیر ہوئے تو اوکھا کام ہوندا ہے، بڈھی دا بندہ پیر بن جائے تو پھر بڑی چھتی مشہوری ہوندی ہے۔ ایک بی بی کو جب یہ ملا اس نے سارے محلے میں سارے شہر میں لالا لالا مچ گئی، جوگی آ گیا آپ کی خدمت میں، کیا آپ نے میرا کاروبار متاثر کر دیا ہے؟ آپ نے فرمایا بھی میں نے تو کچھ نہیں کہا مجھے دودھ لوگ دیتے تھے۔
جو آپ کو دودھ دے رہے ہیں ان کا دودھ بھی بڑھ رہا ہے. میں کیڑے ڈال دیتا تھا, میں جنتر منتر کرتا تھا, وہ ختم ہو جاتا تھا. آپ نے کیا کیا؟ آپ میرے ساتھ مقابلہ کر لیں. آپ نے فرمایا فقیر کا کام مقابلہ کرنا نہیں ہوتا, فقیر کا کام لوگوں کی اصلاح ہوتا ہے. فقیر کے ذمہ کیا ہوتا ہے؟ لوگوں کی تربیت. کو اگر راہ ہدایت سے بٹکا ہوا ہے تو اس کو راہ ہدایت پر لانا, یہ فقیر کا کام ہے. فقیر کا یہ کام نہیں ہے کہ مقابلے کرتا پھرے. اس نے پھر اصرار کیا. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے تو اپنا کوئی کرتب دکھا, پھر ہم بھی دیکھ لیتے ہیں. اس نے جناب ہوا میں اڑنا شروع کر دی, وہ اوپر تک چلا گیا. آپ نے اپنی جوتیوں کو حکم دیا جاؤ ذرا اس کو نیچے لے کے آؤ. جوتیاں آپ کی اڑی اور اس کے سر پر ٹھا ٹھا, جس طرح نمرود کو چھتر پڑے تھے اس کو بھی چھتر پڑ رہے. وہ نیچے. اس نے کہا کہ یہ کیا بات ہے؟ آپ نے فرمایا تو نے اپنا کام کیا, میں نے اپنا کام کیا. اب لڑائی اور جھگڑا نہیں کیا جناب داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے. اس نے کہا کہ حضرت آپ کی جوتیوں میں یہ کمال ہے, میرے پاس تو میری ذات میں کمال, آپ کی جوتیوں میں یہ کمال, یہ کیسے آیا؟ مجھے بھی سکھائیں. آپ نے فرمایا آ پھر میں تجھے سکھاتا ہوں. آپ کی اولاد نہیں ہے, آپ کے مرید نہیں ہے جی. وہ جوگی جو جادوگر تھا, جو ہندو تھا, جو کافر تھا, جو مشرک تھا, میرے داتا نے اسے کلمہ پڑھا کے مسلمان بھی کیا اور اپنا جانشین بھی بنایا. اب اس کا مزار, اس کی قبر کسی نے دیکھنی ہو تو دار صاحب کے مزار کے بالکل مشرقی جانب بالکل ساتھ متصل اس کو لقب ہے شیخ ہندی. شیخ ہندی ان کا لقب ہے اور پورے ہند کا شیخ بنایا اس کو. اولیاء کرام کے پاس وہ فیض نبوت ہے جس فیض کے ساتھ وہ لوگوں کی زندگیاں شریعت کے دائرے میں جمع کرتے ہیں. ہر چیز زبانی تقریر کے ساتھ نہیں ہوتی کہ میں آپ کے سامنے تقریر کر کے چلا جاؤں تو آپ ٹھیک ہو جائیں گے. ہرگز نہیں ایسا ہوتا. یہ کام نگاہوں کا ہے. یہ کام بارگاہ میں صحبت میں بیٹھنے کا. بھی میں درس قرآن دے رہا تھا کہ آج کل کئی لوگوں نے ٹی وی کو اپنا بنا لیا ہے. گھر میں ایک ٹی وی رکھا ہوا ہے, اس کے سامنے سارا دن بیٹھ کے سنتے رہتے. ٹی وی تجھے دین نہیں دے سکتا. ٹی وی میں بیٹھا ہوا بندہ اس ڈبے کے اندر, وہ جو کیمرے میں بیٹھا پتہ نہیں کہاں بیٹھا ہے, وہ تمہیں دین نہیں دے سکتا. دین جب بھی ملے گا جب تم کسی زندہ اور لائیو بندے کی صحبت سنگت میں مجلس میں بیٹھو گے, وہیں سے دین ملے گا. ٹی ویوں سے کبھی دین تاریخ ہوا ہے. جب دین آیا تو اللہ کے کسی کامل بندے کی وجہ سے آیا. حضرت داتا صاحب کے بارے میں علامہ اقبال کہتے ہیں, وہ میں آپ کو نسخہ عرض کرتا ہوں. حضرت داتا صاحب نے فرمایا, داتا صاحب کے بارے میں حضرت علامہ اقبال نے فرمایا کہ خاک پنجاب از دم او زندہ گشت, کہ پنجاب کی سرزمین اس مرد کلندر کی وجہ سے زندہ ہوئی ہے. یہاں ہندوؤں کا, یہاں سکھوں کا راج تھا, اور 1000 سال پہلے اس بندے نے آیا. اس نے آ کر اپنے ساتھ کوئی سامان نہیں لے کر آئے. حضرت صاحب کوئی اوپر سے تو نہیں اترے تھے. انہوں نے حضرت ان کے پیر ہیں علی رامیتی, انہوں نے اپنے مرشد کی خدمت میں 8 سال خدمت کی. کتنے سال؟ 8 سال خدمت کی اپنے مرشد کی. اپنے مرشد سے تربیت لی. جب تربیت لے کر انہوں نے فرمایا کہ تم ہندوستان چلے جاؤ. کہاں چلے جاؤ؟ ہندوستان چلے جاؤ. انہوں نے نہیں کہا کہ جناب میرا علاقہ تو غزنی ہے, آپ مجھے کہاں ہندوستان بھیج رہے ہیں, وہاں میں نے نہ کوئی رشتہ داری ہے, نہ کوئی بہن بھرا ہے, نہ کوئی ماسی ہے, نہ کوئی پھپھی ہے, مجھے آپ کہاں بھیج رہے ہیں. انہوں نے اپنے مرشد کی بات مان کے ہندوستان تشریف لائے. آج سارا ہندوستان گنج بخش جویری داتا گنج بخش کو اپنا مرجع اور اپنا ماوا تسلیم کر رہا ہے. اور آج سے نہیں, جو بھی گورنر بنتا ہے, جو بھی وزیر اعلیٰ بنتا ہے, جو وزیر اعظم بنتا ہے, پہلے وہاں حاضری دیتا ہے. یہ آج نئی بات نہیں ہے. جب سے آپ کا مزار مبارک ہے تب سے آپ کا مزار شریف
پوری دنیا میں حکومت کر رہا ہے۔ اب میں اپنی گفتگو کو سمیٹنا چاہتا ہوں تاکہ وہ نسخہ میں آپ کو عرض کر سکوں کہ وہ کون سا نسخہ ہے جس کے ساتھ آپ کے گھر پر دولت کی، سونے اور چاندی کی بارش ہو سکتی ہے۔ وہ ہے جناب سیدنا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ کی والدہ کا طرز عمل۔ میری ماں بہنیں بیٹھی ہیں، وہ بہت بڑی ولیہ تھی، کاملہ تھی، ولی کامل تھی آپ کی والدہ نا۔ تو جب تھوڑی سی شعور کی زندگی کو آپ پہنچے، اس نے کہا بیٹا نماز پڑھو۔ حکم کیا ہے بھلا شریعت کا؟ 7 سال کا بچہ ہو تو کیا کرنا ہے؟ ڈانٹ کر نماز پڑھوانی۔ 10 سال کا ہو جائے تو مار کر نماز پڑھانی۔ تو جڑا ابا آپ نہیں پڑھتا، گھر کا سربراہ ہی نہیں پڑھتا تو کیسے پڑھائے گا؟ ماں نے کہا بیٹا نماز پڑھو۔ ماں کیا ملے گا؟ فرمایا بیٹا شکر ملے گی۔ کیا ملے گی؟ شکر ملے گی۔ یعنی ماں نیک ہو تو بیٹا فرید الدین پیدا ہوتا ہے۔ تحریکوں اور تنظیموں سے اسلام نہیں آتا، کسی نیک صالحہ ولیہ کاملہ کی صحبت سے اللہ تعالیٰ ایمان اور اسلام کی دولت عطا فرماتا ہے۔ نہیں تو 100 سال تو ہو گئے لوگوں کو تبلیغ کرتے ہوئے جی، جن کو تبلیغ کرنے وہ سیدھے تو وہ آپ تبلیغ کرنے والے خود نہیں سیدھے ہوئے ابھی تک، تو کیا کریں گے؟ جب بھی تبدیلی آئی ہے خانقاہوں سے آئی ہے، کسی مرد کلندر سے آئی ہے، کسی نگاہ والے سے آئی ہے، کتابوں سے تبدیلی نہیں آئی ہے۔ اما کی ملے گا؟ بیٹا شکر ملے گی۔ روز وہ نماز وضو کرنے گیا، مصلی بچھا نیچے شکر رکھ دی، روز شکر رکھ دی، 1 2 3 4 5 10 دن گزر گئے، مہینہ گزر گیا۔ بیٹا روزانہ نماز پڑھ کے شکر کی پوڑی نکال کے کھاتا، ان کا موجود ہوگی جی، روز کینڈی نکلتی ہے مصلی کے نیچے سے، نماز پڑھ رہا۔ بچے ہم سے پیسے، پاپا پیسے دے 10 پاپا پیسے، پاپا پیسے، کیا کر رہے ہیں؟ کینڈی لینی ہے، چاکلیٹ لینی ہے۔ اگر اسے کہے بھی 5 ٹائم چاکلیٹ ملے گی، کتنے ٹائم؟ 5 ٹائم ملے گی۔ نماز پڑھنی ہے، مصلی کے نیچے سے چاکلیٹ لے لیں۔ ماں نے جب بچے کو شوق پیدا کر دیے نا، اور ایک دن شکر رکھنا بھول گئی، شکر رکھنا بھول گئی۔ آج کل پتہ کیا صاحب، میرے ابا جی کہہ رہے تھے، ابھی میں بچوں کو لے کے گیا آج، ابا جی کہتے پتر جی تو فرسٹ آ جائے میں تو سائیکل لے دیں گے۔ ہر طرف ہر گھر کا یہی بات ہے کہ جو تو فرسٹ آ جائے، سیکنڈ آ جائے تو سائیکل لے دوں گا جی، سائیکل ہی لے دوں گا۔ ماں شکر رکھنا بھول گئی، بیٹا مصلی پر کھڑا ہے، ماں نے اللہ سے عرض کی مولا میرا راز ہے۔ بچے کو کہا تھا تو شکر دیتا ہے، اب شکر رکھنا بھول کے اس کے سامنے رکھوں گی تو میرا راز کھل جائے گا، یا اللہ مہربانی کر۔ آج مصلی اٹھایا تو نیچے شکر کا پورا تالاب تھا۔ پوچھا ماں پہلے پڑی ہوتی تھی، آج تو پورا ڈھیر ہے۔ فرمایا بیٹا پہلے میں رکھتی تھی، آج تیرے رب نے رکھ دیا۔ پہلے میں رکھتی تھی، آج تیرے۔ اب بیٹے پر ایک ایسا راز کھل گیا کہ جو رب شکر دے سکتا ہے، جو شکر کا تالاب دے سکتا ہے، وہ میرا اللہ مجھے روٹی نہیں دے سکتا جی۔ وہ نسخہ ہے کسی مرد کلندر کے ساتھ وابستہ ہونا، اس کی تربیت میں رہنا۔ دین تربیت سے آتا ہے، بغیر تربیت کے کسی گھر میں دین آ سکتا؟ یہ یاد رکھنا، لکھ لو، نوٹ کر لو میری بات، کہ آپ کسی سکول میں داخل کرا دیں، کسی کالج میں داخل کرا دیں، کسی ہاسٹل میں بھیج دیں، بالکل بکواس ہے یہ سارا نظام۔ یہ پیسے کمانے کی فیکٹریاں لوگوں نے لگا رکھی ہیں۔ جب بھی تیرے بچے پر دین آئے گا تو کسی کامل کی صحبت اور سنگت سے دین آئے گا، نہیں تو در بدر کی ٹھوکریں کھاتا پھرے گا۔ ممکن ہے چوری بن جائے، ڈاکو بن جائے، سپلائر بن جائے، چرس کا سپلائر۔ بندے پکڑے گے نا، چرس کے سپلائر ہے، اوپر لیبل لگا ہوا ہے،
شکر کا، اور اندر کیا ہے؟ جوتیوں میں چرس رکھ کے لا رہے ہیں یہ لوگ. تو یاد رکھنا، لو انہم اقاموا التوراۃ والانجیل وما انزل علیہم لاکلوا من فوقہم ومن تحت ارجلہم. اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے اگر تم وہ تورات اور انجیل نازل کر لیتے تو میں ان پر اوپر سے بھی نازل کرتا، نیچے سے بھی وہ نکال کے کھاتے. اور آج بھی جو کاملین ہیں وہ کھا رہے ہیں الحمدللہ، موجیں لگی. لیکن شرط وہی ہے کہ کسی کی تربیت میں آ جائیں، کسی کی سنگت میں آ جائیں، کسی کامل کی. جس طرح نسیم خان صاحب ہر مہینے یہاں آپ کو بٹھاتے ہیں، یہ تربیت کا مرکز ہے، مرکز تربیت ہے. ایک بندے کی بھی زندگی، رسول پاک نے حضرت مولا علی سے کہا تھا، علی اگر تیری وجہ سے کوئی ایک بندہ بھی صراط مستقیم پر آ گیا، تیرے لیے دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے. کس سے بہتر ہے؟ دنیا و ما فیہا سے بہتر. اس لیے وہ حضرت حاتم الاسب ایک بزرگ ہوئے، وہ شقیق بلخی کے، حضرت شقیق بلخی کے مرید تھے، شاگرد تھے. ایک دن حضرت شقیق بلخی نے اپنے شاگرد سے کہا، حاتم الاسم تھے، کہ حاتم کتنا عرصہ ہوگا میری صحبت میں؟ نے کہا حضور 33 سال ہو گئے. کتنے سال؟ فرمایا کیا سیکھا؟ کہا 8 مسئلے سیکھے بس. انہوں نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ، 33 سال میں صرف 8 مسئلے سیکھے؟ اس نے کہا شیخ میں آپ کی خوشنودی کے لیے جھوٹ نہیں بولنا چاہتا، واقعی 33 مسئلے سیکھے. 8 مسئلے، 33 سالوں میں 8 مسئلے سیکھے. ایک مسئلہ صرف سناتا ہوں کیونکہ ٹائم ہو گیا. یہ جو نسخہ ہے وہی نسخہ ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور بتا چکا ہوں آپ کو کہ جب تک آپ کی بچی، آپ کا بچہ کسی کی تربیت میں نہیں رہے گا، تربیت کون کرے گا؟ وہ سکول ماسٹر کرے گا جو خود سارا مہینہ پڑھاتا، تنخواہ ملے گی مجھے جی. جو کاپیاں غلط چیک کرتا ہے، پیپروں میں خود چیک کر کے نمبر اچھے دے گا تو آپ سے فیس لیتا ہے جی. نہیں، بالکل نہیں، ایسا نہیں ہوگا، ایسا نہیں چلے گا، اور ہم ایسا چلنے نہیں دیں گے. ہم بتائیں گے آپ کو، یہ ڈرامہ بتائیں گے. شقیق بلخی نے کہا کہ وہ مسئلے 8 بتاؤ تو صحیح کیا ہے. سننا ذرا، آخری مسئلہ ہے، ٹائم لگے گا 8 مسئلے. کہا ایک مسئلہ یہ ہے شیخ، میں نے دیکھا کہ کسی کا محبوب مال ہے، کسی کا محبوب جو ہے وہ انسان ہے، کسی کا محبوب جائیداد ہے، دولت ہے. میں نے دیکھا کہ یہ سارے محبوب جو ہے ایک خاص وقت تک رہتے، اس کے بعد یہ ساتھ چھوڑ دیتے ہیں. آپ سے جو میں نے مسئلہ سیکھا ہے وہ یہ ہے کہ میں نے اپنا محبوب نیکی کو بنا لیا ہے، اور یہ میرا ایسا محبوب ہے کہ قبر میں بھی میرے ساتھ رہے گا، حشر میں بھی میرے ساتھ رہے گا. تربیت یافتہ بندے کا پتہ کیا حال ہوتا ہے کہ بی بی مسئلہ پوچھنے حاتم الاسم سے. اسم کا معنی بوڑا، عربی میں آسم کہتے ہیں سمن بکمن عمیٌ. حاتم الاسم زیادہ بوڑا. ایک بی بی مسئلہ پوچھنے آئی تو بی بی سے کوئی حرکت ہو گئی، ہوا خارج ہو گئی بی بی کی نا، آواز پیدا ہوئی اس تو بی بی شرم سے پانی ہو گئی. حاتم الاسم نے دیکھا کہ یہ تو کام خراب ہو گئے. اس نے مسئلہ پوچھا، جی مائی جی کدھر آئے ہو؟ انہوں نے جی سرکار مسئلہ پوچھا. اور میں جو سنتا نہیں، ذرا اونچا سنتا ہوں، بتاؤ کیا کہہ رہی ہو؟ اس نے اور زور سے کہا نہیں مجھے آواز نہیں آئی، ذرا اور کہنا اونچی آواز سے. اس نے کہا اور اونچی آواز چیخ کے کہا نہیں مجھے سمجھ، میں بوڑا ہوں، میں پردہ پوشی. دیکھو نا، تربیت تھی نا شقیق بلخی کی تربیت، 33 سال تربیت حاصل کی ہے اور وہ مرد کامل بنا ہے. بی بی سے کہا بی بی میں سنتا نہیں، اونچی آواز سے کہو. 19 سال وہ بی بی زندہ رہی. حاتم الاسم 19 سال بوڑے بنے رہے، کہیں اس پر راز نہ ظاہر ہو جائے اور شرمندگی نہ اٹھانی پڑے اس کو. یہاں تو کسی میں کوئی عیب ہوتا نہیں تو لوگ اس کو اچھالتے، تو وہاں تو ایک فعل واقع ہو گیا، غیر اختیاری طور پر ہو گیا، تو اس کو چھپایا کیونکہ شاگرد کس کا تھا؟ الائیڈ اسکول میں نہیں پڑھتا تھا، دار ارکم میں نہیں پڑھتا تھا، پنجاب گروپ آف کالجز
پنجاب کالج میں نہیں پڑھتا تھا، وہ شقیق بلخی کا شاگرد تھا، جس میں یہ کمال تھا، یہ کمال تھا جس میں اللہ تعالی ہمیں کسی کامل کی صحبت اور سنگت نصیب فرمائے۔ وما علی الا البلاغ۔